اسلام آباد اکارڈ پر دستخط پاکستان کے لیے باعث اعزاز، خطے میں بڑی تبدیلیوں کے دور رس اثرات ہوں گے۔ ایرانی صدر کا دورہ برادرانہ تعلقات اور امن کے لیے پاکستان کے کردار کا اعتراف ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان نیول اکیڈمی PNS رہبر کراچی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب، کہا پاکستان کی مخلصانہ کوششوں سے اسلام آباد مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے دوست ممالک کا تعاون قابل قدر رہا۔ قیام امن کے لیے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے شب و روز انتھک محنت کی۔ بھارت نے شکست کے بعد پراکسیز کا استعمال شروع کر دیا۔ پاکستان بیرون سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کا سامنا کر رہا ہے۔ افواج پاکستان دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان دنیا میں امن کے علمبردار کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ مارکہ حق میں نیوی کا کردار شاندار رہا۔ پاکستان کشمیر اور فلسطین کی غیر متزلزل حمایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف 2 جولائی کو ایران جائیں گے۔ 3 جولائی کو شہید ایرانی سپریم لیڈر سید علی خامنائی کی تدفین میں شرکت شیڈیول۔ سفارتی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم 3 جولائی کی شب تہران سے ترکیہ روانہ ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب اردوان کی 4 جولائی کو ملاقات ہوگی۔ ایران امریکہ MOU کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا۔ خطے کے حالات اور دو طرفہ تعلقات پر بھی بات چیت ہوگی۔ امریکہ کا ایران پر پھر فضائی حملہ۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ ایران میں متعدد فوجی اہداف کو نشانہ بنایا، میزائل اور ڈرون ذخیرہ کرنے والے گوداموں اور ریڈار تنصیبات پر حملے کیے۔ 25 جون کو ایران نے سنگاپور کے پرچم بردار تجارتی جہاز پر ڈرون حملہ کیا۔ جہاز عمانی ساحل کے قریب آبنائے حرمت سے گزر رہا تھا۔ ایرانی حملہ جنگ بندی کی خلاف ورزی اور عالمی تجارت کے لیے خطرہ ہے۔ طے شدہ معاہدے پر مکمل عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران نے 4 مرتبہ جہاز پر حملہ کیا جو بالکل اچھا نہیں لگا۔ ایران کی جانب سے بحری جہازوں پر داغے گئے ڈرون سے جنگ بندی معاہدے کی احمقانہ خلاف ورزی ہے۔ آبنائے حرمت سے گزرنے والے جہازوں پر 4 خودکش ڈرون داغے گئے۔ ایک ڈرون بڑے اور انتہائی قیمتی مال بردار جہاز کے بلائی حصے سے ٹکرایا، اس سے جہاز کو نقصان بھی پہنچا۔ 3 ڈرونز ہم نے مار گرائے۔ جہاز اپنا سفر جاری رکھنے میں کامیاب رہا۔ پاسداران انقلاب کے خطے میں امریکی فوجی اہداف پر حملے۔ ایرانی فوج نے کہا کہ امریکہ نے ایک بار پھر اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے فضائی حملے کیے۔ ایرانی بحریہ نے امریکی فوجی مقامات پر جوابی کارروائی کی۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے آرٹیکل 5 کے تحت آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت کے انتظامات ایران کے ساتھ طے تھے۔ امریکہ نے مختلف فریقوں کو اکسایا۔ تہران نے معاہدے کی خلاف ورزی کا مناسب جواب دیا اور اس امریکی میزائل حملے کو پسپا کر دیا گیا۔ امریکہ نے ایک بار پھر مذاکرات کے دوران ایران کو نشانہ بنایا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا، صدر ٹرمپ نے ثابت کر دیا وہ مذاکرات اور جنگ بندی کے اصولوں کے پابند نہیں۔ امریکہ کی جنگ بندی کی خلاف ورزی غیر ذمہ دارانہ اقدام۔ امریکی حملے کا انجام ہمیشہ کی طرح امریکہ کی پسپائی اور پشیمانی کی صورت میں نکلے گا۔ تشدد کا جواب تشدد سے دیا جائے گا۔ امریکی نائب صدر JD وینس نے ایران پر امریکی حملوں کے بعد کہا، ایران نے جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط کیے جس کا امریکہ نے احترام کیا۔ ایران کو مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد سے متعلق کوئی اختلاف ہے تو وہ طاقت کے استعمال کی بجائے براہ راست رابطہ کرے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی میں ٹیلی فونک رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ کا صدر پزشکیان کے دورہ پاکستان میں شاندار میزبانی پر حکومت پاکستان اور عوام سے اظہار تشکر۔ کہا توقع ہے صدر پزشکیان کے دورے میں طے پانے والے معاہدوں اور مفاہمت پر سنجیدگی سے عمل درآمد ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایرانی وزیر خارجہ کو جہاز کے ایرانی عملے کی رہائی کے لیے پاکستان کی کوششوں سے آگاہ کیا۔ پاک ایران وزرائے خارجہ کا تازہ ترین سفارتی پیش رفت کا بھی جائزہ۔ خطے میں پائیدار امن اور استحکام کے لیے قریبی تعاون اور مشاورت برقرار رکھنے پر اتفاق۔ حکومت کا آئندہ 1 ہفتے کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ مٹی کا تیل 6 روپے 85 پیسے سستا، نئی قیمت 227 روپے 5 پیسے فی لیٹر مقرر۔ جیٹ فیول کی قیمت میں 7 روپے 15 پیسے کمی، قیمت 231 روپے 72 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ مشرق وسطیٰ جنگ سے قبل جیٹ فیول کی قیمت 188 روپے فی لیٹر تھی۔ حکومت نے ڈیزل پر لیوی 72 روپے 97 پیسے سے بڑھا کر 79 روپے 54 پیسے فی لیٹر کر دی۔ پیٹرول پر لیوی 66 روپے 25 پیسے سے بڑھا کر 66 روپے 64 پیسے فی لیٹر مقرر۔ اوگرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وزیر بچانے کے لیے پرعزم ہے۔ پیٹرولیم قیمتوں پر ریلیف دینے سے گریز عوام دشمنی ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں، عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت $70 فی بیرل سے بھی نیچے آ چکی۔ حکومت عوام کو فائدہ پہنچانے سے انکاری ہے۔
جنگ کے دنوں میں بھی عوام سے پیٹرولیم لیوی وصول کی گئی، 11 ماہ میں سالانہ ہدف پورا کیا مگر لیوی ختم نہیں کی۔ یہ گورننس نہیں، غریبوں اور مڈل کلاس لوگوں پر ڈاکہ ہے۔ حکومت نے ثابت کر دیا عوام کی نہیں، آئل مارکیٹنگ کمپنیز کی نمائندہ ہے۔ ایف بی آر فیلڈ دفاتر آج کھلے ہیں، کل بھی معمول کے مطابق کام کریں گے۔ 29 اور 30 جون کو دفتری اوقات کے بعد بھی دفاتر کھلے رہیں گے۔ ترجمان کے مطابق رواں مالی سال کی ڈیوٹیز اور ٹیکسز کی وصولی کی جائے گی۔ تمام لارج ٹیکس پیئر، میڈیم ٹیکس پیئر، کارپوریٹ اور اوریجنل ٹیکس پیئر دفاتر معمول کے مطابق کام کریں گے۔ کراچی بی آئی ٹی کرپشن کیس کا ملزم ضمیر عباسی 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر اینٹی کرپشن کے حوالے۔ سیشن جج جنوبی کی عدالت میں یلو لائن منصوبے میں 8.5 ارب روپے کی مبینہ کرپشن کیس کی سماعت۔ سابق پروجیکٹ ڈائریکٹر ضمیر عباسی کو عدالت کے روبرو پیش کیا گیا۔ تفتیشی افسر نے موقف اختیار کیا۔ محرم کی تعطیلات کے باعث مطلوبہ تفصیلات حاصل نہیں ہو سکی۔ فی الحال ملزم کا بیان ریکارڈ کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ عدالت کا جسمانی ریمانڈ منظور کرتے ہوئے ملزم کو 1 جولائی کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ کراچی میں شوہر کے مبینہ تشدد سے جاں بحق مصباح کی قبر کشائی۔ پولیس سرجن کراچی ڈاکٹر سمیہ، تفتیشی حکام اور لواحقین بشیر چوک قبرستان میں موجود رہے۔ سرجانی میں شوہر کے مبینہ تشدد سے زخمی مصباح 9 جون کو دم توڑ گئی۔ عدالتی حکم پر قبر کشائی ہوئی۔ پولیس مصباح کے شوہر شہریار بٹ کو پہلے ہی گرفتار کر چکی ہے۔ سرگودا میں 15 سالہ غلام رسول کو زندہ درگور کرنے کے کیس میں اہم پیش رفت۔ پولیس نے مرکزی ملزم قمر کو بھی گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم قمر نے 20 روز قبل 15 سالہ غلام رسول کو زیادتی کا نشانہ بنایا۔ شکایت کرنے پر ملزموں نے لڑکے کو زندہ دفن کر دیا۔ گرفتار تینوں ملزم بھائی ہیں۔ 18 سال سے کم عمر شادی کے خلاف قانون فیڈرل شریعت کورٹ میں چیلنج۔ پنجاب چائلڈ میرج آرڈیننس 2026 کے خلاف درخواست دائر۔ گورنر پنجاب اور دیگر متعلقہ حکام کو فریق بنایا گیا۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ آرڈیننس کی شق 2D، شق 3 اور دیگر دفعات آئین اور شریعت سے متصادم ہیں۔ 18 سال سے کم عمر میں شادی کو جرم قرار دینا اسلامی شریعت کے خلاف ہے۔ ریاست کو شرعی معاملات میں مداخلت کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پاکستان نیول اکیڈمی PNS رہبر کراچی میں شاندار پاسنگ آؤٹ پریڈ۔ مہمان خصوصی وزیر اعظم شہباز شریف کو سلامی پیش کی گئی۔ وزیر اعظم نے پریڈ کا معائنہ کیا۔ 125 مڈ شپ مین اور 33ویں شارٹ سروس کورس میں بحرین، عراق اور جبوتی کے کیڈٹس بھی شامل۔ وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، گورنر نہال ہاشمی، وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ، پاک بحریہ کے اعلیٰ حکام اور کیڈٹس بھی اہل خانہ کے ساتھ شریک